ان الحمد لله نحمده ونستعينه اعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، آج کے اس درس میں ہم جو حدیث لے کر کے آئے ہیں، اس حدیث کا تعلق یعنی یہ کتے اور بلی کے خرید و فروخت سے اس کا تعلق ہے، اور اس حدیث میں انشاءاللہ تعالی ہم جو ان سے متعلق جو احکام ہیں خرید و فروخت کے تعلق سے انشاءاللہ اس کو جانیں گے. یہ حدیث ابی زبیر کا ہے. کہتے ہیں عن ابی زبیر قال سألت جابرا عن ثمن السنور. کہتے ہیں ابو زبیر کہتے ہیں میں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے عن ثمن السنور یعنی بلی کی قیمت کے بارے میں پوچھا، والکلب اور کتے کی قیمت کے بارے میں پوچھا. فقال تو انہوں نے کہا زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. کہتے ہیں رواہ مسلم، اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے، والنسائی امام نسائی نے روایت کیا ہے، وزاد الا کلب صیدین، اور نسائی کے یہاں یہ اضافہ ہے الا کلب صیدین، اور یہ اضافہ ہے یعنی سوائے صید یعنی وہ کتا جس سے شکار کیا جاتا ہے. تو اس حدیث کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کس باب کے تحت لائے ہیں؟ باب الشروط وما نہی عنہ. تو جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جس چیز کا استعمال منع ہوتا ہے، جس چیز کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کا بیچنا اور اس کا بیچنا بھی حرام ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، اللہ تعالیٰ جو چیز حرام قرار دیتا ہے تو اس کی قیمت بھی ناجائز اور حرام ہوتی ہے، اس کی تجارت بھی ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں. یہ اس حدیث کا تعلق در حقیقت اس سے ہے، یعنی باب سے اس کا جو مناسبت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کتے کو اور کتے کا استعمال کرنا یہ ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، تو ظاہر ہے ہم اس کو بیچ بھی نہیں سکتے، اس کی تجارت نہیں کر سکتے. یہی مسئلہ بلی کا ہے. لیکن بلی کے سلسلے میں یہ صحیح بات یہ ہے کہ بلی کا استعمال کرنا یعنی اس کو گھروں میں رکھنا اور اس سے استفادہ کرنا یہ جائز ہے. لیکن بلی کی جو نوعیت ہے وہ دو ہے. ایک تو بلی وہ ہوتی ہے جو الیف ہوتی ہے، انسی ہوتی ہے، یعنی جس کو ہم اور آپ گھروں میں رکھتے ہیں، عام طور پر وہ گھروں میں آتی جاتی ہیں، اور یہ طاہر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ وَالطَّوَّافَاتِ، اس لیے کہ بلیاں جو ہے یہ عام طور پر انسانوں کے ارد گرد رہتی ہیں، آس پاس رہتی ہیں اور آتی جاتی رہتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ طاہر ہیں. لیکن یہاں جو اختلاف ہے اس کی قیمت کو لے کر کے ہے. کیا بلی کی تجارت کی جا سکتی ہے؟ بلی کو خریدا اور بیچا جا سکتا ہے یا نہیں بیچا جا سکتا ہے؟ یہ مسئلہ ذرا مختلف ہی ہے. جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بلی کو نہیں بیچ سکتے ہیں، ان کی دلیل یہ حدیث ہمارے سامنے ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بلی کا بیچنا یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ اس لیے کہ شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ یعنی اگر کسی چیز سے انتفاع جائز ہے، کسی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، تو اس کا بیچنا بھی جائز ہوگا. مثلا یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس کی قیمت کو بھی حرام کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بلی کو تو حرام نہیں قرار دیا ہے، اس سے انتفاع کو اسے تو حرام نہیں قرار دیا ہے نا، تو اب ظاہر ہے اس کا بیچنا بھی جائز ہونا چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہوگا؟ تو اس حدیث کا مفہوم وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ یعنی کہ اس کا بیچنا یہ خبیث ہے. جیسے کہ کسب الحجامی خبیث، یعنی حجام جو حجامہ کرتا ہے اس کی کمائی جو ہے وہ کیا ہے؟ خبیث ہے، دنی ہے، صحیح نہیں ہے مطلب کہ گھٹیا ہے، جائز ہے لیکن مکروہ ہے. یہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے، یجوز محل کراہا وہ یہ کہتے ہیں. لیکن جو صحیح اور بلکہ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بلی جو حرام ہے
یہ وہ بلی ہے جو الیف نہیں ہے، یعنی جو انسانوں کے بیچ میں نہیں رہتی ہے، جو جنگلوں میں رہتی ہے، وحشی جو ہوتے ہیں بلیاں، وہ ناجائز اور حرام ہے، اور کیونکہ ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں اور آپ کو، لہذا ان کا استعمال بھی ناجائز ہے، اور ایسی صورت میں اس کا بیچنا بھی ناجائز ہے۔ رہی بات وہ بلیاں جو انسی ہیں تو ان کا بیچنا جائز ہے کراہت کے ساتھ، یہ ہوا۔ لیکن جو ظاہر ہے، جو درست بات ہے کہ کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے اس میں، یعنی چاہے بلی وحشی ہو یا بلی یعنی پالتو ہو جو انسانوں کے درمیان رہتی ہے، دونوں صورتوں میں ان کا بیچنا اور خرید و فروخت یہ جائز نہیں ہے۔ جو راجح جو مسئلہ ہے جس کی طرف محققین اہل علم مائل ہے وہ یہی ہے کہ بلی کا بیچنا، چاہے وہ بلی وحشی ہو یعنی جنگلوں میں رہتی ہو، یا وہ بلی انسی ہو یعنی انسانوں کے بیچ میں رہتی ہو، تو دونوں صورتوں میں ان کا بیچنا اور خرید فروخت جائز نہیں ہے۔ بہرحال لیکن جو اولا ہے اور بہتر ہے، یہ دو موقف آپ کے سامنے ہیں، دونوں کے ادلہ ہیں اور دونوں کے باتیں اپنی اپنی جگہ پر درست، لیکن جو راجح ہے اور جس کی طرف جو محققین اہل علم مائل ہیں وہ یہی ہے کہ بلی کا بیچنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ یہ روایت اپنے اس پر صریح ہے۔ رہی بات کتے کا بیچنا، تو اس کے بارے میں تفصیل گزر چکی ہے کہ کتے کا بیچنا بھی یہ درست اور صحیح نہیں ہے، چاہے وہ کتا اس سے فائدہ اٹھایا جائے گھر کی رکھوالی میں، کھیت کی رکھوالی میں، یا شکار کرنے میں، یا پھر اس کا استعمال نہ کیا جاتا، ایسے ہی عام طور پر لوگ رکھتے ہیں، دونوں صورتوں میں ان کا استعمال جائز نہیں ہے۔ یہاں کتے سے متعلق ایک مسئلہ ہے، وہ میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ مثلاً کسی کے پاس کتا ہے اور وہ کتا کسی مسلم کے پاس مثال کے طور پر یا کسی نان مسلم کے پاس، اگر وہ کتا ہے کسی مسلمان کے پاس اور اس کتے کا استعمال نہ گھر کی رکھوالی میں ہوتا ہے، نہ ہی کھیت کی رکھوالی میں ہوتا ہے، نہ ہی شکار کرنے میں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی دوسرا مسلمان اس کتے کو مار دیتا ہے، مثال کے طور پر اس کتے کو مار دیتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا کہ اس پر کوئی ضمان نہیں ہوگا، یعنی وہ اس کتے کی قیمت نہیں ادا کرے گا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، آپ کا پڑوسی ہے، وہ بھی مسلمان ہے، آپ بھی مسلمان ہیں، حامد جو ہے، اس کا نام حامد ہے مثال کے طور پر، وہ جاتا ہے مارکیٹ میں، بازار سے وہ جو کتے جو پالتو کتے ہوتے ہیں پیٹ، وہ خرید کے لے کے آتا ہے، اور دوسرے جو آپ ہیں مثال کے طور پر احمد نے غلطی سے یا ویسے بھی اس نے ان کے کتے کو قتل کر دیا۔ وہ کتا عام طور پر پالتو کتا تھا، جیسے ہندوؤں کے ہاں یا غرب کے ہاں یہ چیزیں رائج ہے کہ لوگ کتا پالتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کیونکہ اس کی تجارت ہی حرام ہے اور وہ حدر ہوگی، یعنی اس پر کوئی ضمان نہیں ہوگا۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ لیکن جو دوسرا شخص ہے جس کے پاس کتا ہے، اگر وہ کتا گھر کی رکھوالی کرتا ہے، یا پھر وہ کتا کھیت کی رکھوالی کرتا ہے، یا پھر وہ کتا شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی اس کو تلف کرتا ہے تو اس کے سلسلے میں فقہا دو باتیں کہتے ہیں۔ ایک تو بات یہ کہتے ہیں یا پھر آپ ویسے ہی کتا لا کر کے دو کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے، یا پھر آپ اس کی قیمت ادا کر دو، یہ دو باتیں ہیں۔ تو اگر آپ کہیں سے کتا اسی جیسا آپ لا کر کے کہیں سے دے سکتے ہو بغیر کسی خرید و فروخت کے، تب بھی مسئلہ حل ہے، لیکن اگر نہیں دے سکتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو قیمت دینا پڑے گا۔ تو یہ کتے کے متعلق یہ جو احکام تھے اور بلی کے متعلق جو احکام تھے بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس حدیث میں باقاعدہ صراحت کے ساتھ منع کیا گیا۔ الفاظ ہیں فَزَجَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذَلِكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زجر کیا، زجر توبیخ ڈانٹنا، یعنی زجر جو ہے یہ نہیں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، یعنی اس سے زیادہ ہوتا ہے، اس میں آدمی اور زیادہ سختی ہوتی ہے۔ انسان ایک تو یہ ہوتا ہے منع کر دے کہ نہیں خرید سکتے ہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے اس سے جو اعلیٰ کیٹیگری ہوتی ہے وہ زجر کی ہوتی ہے، توبیخ کی ہوتی ہے، تہدید کی ہوتی ہے، انسان ڈانٹتا ہے کہ نہیں ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ دلالت کرتی ہے تحریم پر، صحیح جو درست بات ہے وہ تحریم پر دلالت کرتی ہے، اور یہ حدیث میں جو اضافہ ہے کہ الا کلب صیدین، یعنی جو استثناء ہے بعض روایات میں کہ نہیں شکاری کتے کی تجارت یا اس کو تجارت کر سکتے ہیں، یہ اضافہ ہے
بعض روات کی طرف جانب سے یا بعض کتابوں میں، اور یہ اضافہ درست نہیں ہے، صحیح وہی ہے جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اما بعد۔